سنی، شیعہ، بریلوی، حنفی، متعصب، جو بھی بندہ ہو، دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے سیدھے راستے پر، وہ راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ جو گمراہ نہیں ہیں، جن پہ تو غضبناک نہیں ہے۔ اب یہ حاکم جو شرابی ہے خدا غضبناک ہے کہ نہیں؟ یہ جو زانی و فاسق ہے خدا غضبناک ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے کہ نہیں؟ اور ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ مجھے ہدایت دے۔ ایک طرف خدا کہے کہ ہدایت کی دعا مانگ، دوسری طرف ایسی حدیث مجھے سنائے جو مجھے دن رات ضلالت میں ڈالے۔ یعنی ایک طرف نبی کا فرمان جو کہے کہ ذلیل ترین بندہ بھی حاکم بن جائے اس کی اطاعت واجب ہے، دوسری طرف مجھے کہے کہ ڈیلی 17 رکعت نماز میں کتنی مرتبہ دعا مانگ، اگر 17 رکعتیں ملٹیپلائی 2 کرو، اتنی مرتبہ دعا مانگ کہ خدا مجھے کیا دے؟ ہدایت دے۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں، ایک پڑھا لکھا جوان، باشعور جوان، وہ ڈیلی 4 جوانوں میں بیٹھ کے دن میں 21 مرتبہ کہے کہ جناب جب الیکشن ہوگی تو میں ووٹ کسی کرپٹ کو نہیں دوں گا، میں کسی چور کو نہیں دوں گا، میں لٹیروں کو نہیں دوں گا، میں نیک بندوں کو ووٹ دوں گا، میں صالح بندوں کو ووٹ دوں گا، میں اہل بندوں کو ووٹ دوں گا، میں دیکھوں گا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں دیکھوں گا چوری نہ کی ہو، میں دیکھوں گا کرپشن نہیں۔ اب یہ ڈیلی آ کے ہمیں 17 مرتبہ یہ بولے اور الیکشن کر دینا ہے شہباز شریف کو ووٹ دے کے آ جائے، ہاں آپ کیا بولو گے اسے کہ جناب اتنی باتیں کر رہے تھے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اتنی باتیں سنا کے گئے، دن رات دعائیں مانگے کہ خدا مجھے کیا دے؟ ہدایت دے، پھر کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر یزید بھی آ جائے تو اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ تبھی کہا اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے اسے دیوار پہ مار دینا، جوتے کی نوک پہ رکھنا، کیونکہ میں متون میں اور حدیثوں میں اگر کسی متن کو معیار بنا کے جا رہا ہوں وہ قرآن کو معیار بنا کے جا رہا ہوں۔ اگر حدیثیں، اگر مولویوں کی باتیں قرآن کی آیتوں سے ٹکرائیں اسے کسے مارنا؟ دیوار پہ مارنا۔ اور فرمایا اگر افراد میں جھگڑا ہو جائے، طلحہ، زبیر، علی، عمار، امیر شام، اگر افراد میں جھگڑا ہو جائے اور پریشان ہو جاؤ کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، تو فرمایا حدیثوں میں معیار قرآن کو بنا رہا ہوں، افراد میں معیار علی کو بنا کے جا رہا ہوں۔ ہر زمانے میں آپ کو افراد لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر زمانے میں بڑے بڑے اکابر آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یار کسی ایک کو تو ہونا چاہیے نا کہ میں دیکھوں کون کس کے ساتھ ہے، میں اس کے پیچھے چلوں، ورنہ امت کو اگر میکنزم نہیں ملے گا تو امت پوری کیا ہو جائے گی؟ کہے گی خطا اجتہادی تھی، اس نے اجتہاد کیا اسے مارنا ہے، اس نے اجتہاد کیا کہ اسے مرنا ہے، تو دونوں کیا چلے گئے؟ جنتی۔ یہ مکتب عقل، یہ مکتب حکمت ہے، کیونکہ صاحب حکمت ہو تبھی اہل بیت کے چاہنے والے ہو۔ ہم نے کبھی کسی جاہل کو بھی امام نہیں مانا، یہ کوئی شرائط امامت ہے، معصوم بتا کر گئے، فرمایا کبھی بھی کوئی امامت کا دعویٰ کرے شرائط دیکھنا، کیونکہ دیکھیے ریٹن آن دا وال تو نہیں تھا نا کہ امام کون بنے گا۔ مولا حسین کے کئی بیٹے، امام موسیٰ کاظم کے کئی بیٹے، چھٹے امام کے کئی بیٹے، کچھ اسماعیلیہ بن گئے، کچھ فتحیہ بن گئے، تو اب سوال یہ ہے کہ کون امام ہوگا؟ شیعت کے اوپر بڑا کٹھن وقت آیا، 9ویں امام کے زمانے میں لوگ پریشان، 7 سال کا بچہ امام کیسے بنے گا؟ امام رضا کے اوپر بڑا سخت وقت آیا، 40 سال تک بیٹے کی اولاد نہیں، کہتے ہیں جس کے پاس اولاد نہیں وہ امام کیسا؟ ہر امام نے مشکل وقت دیکھا، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ شرائط بتا دیے تھے امامت نے۔ جو شیعہ شرائط پہ عمل کرتے تھے بڑی آسانی سے اپنے امام کو کیا کرتے تھے؟ ڈھونڈ دیتے تھے۔ اب دیکھیے میں نے کہا نا اہل بیت نے نیٹ ورک بنا، اس نیٹ ورک میں افراد کی تربیت کی تاکہ یہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو، کوئی ان کو جھوٹے امام کی طرف نہ لے کر جائے، یہ اپنے امام کو بڑی آسانی سے کیا کر لیں؟ ڈھونڈ لیں۔ کہتے ہیں چھٹے امام کی جب شہادت ہوئی تو لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ چھٹے امام کے بعد امام کون ہے، تو امام ایک وصیت لکھ کر گئے۔ وقت کے حاکم منصور اس نے اپنے سپاہی بھیجے کہ جا کر سنو، وصیت نامہ پڑھا جائے گا اور اگر اس میں پتا چلے جانشین ان کے بعد کون ہے اس کو اسی وقت پکڑ کے میرے پاس لاؤ تاکہ میں یہ سلسلہ امامت یہیں کیا کر دوں؟ ختم کر دوں۔ کتنا مشکل ہے امامت کے سلسلے کو بچانا، شیعوں کو بصیر بنانا اور حاکموں کے شر سے بھی
بچنا. ایسا زمانہ اہل بیت رسول نے دیکھا, فوراً پکڑتے تھے, زندان میں ڈال دیتے تھے. اور منصور جیسا بدبخت ظالم, کہتے ہیں جب وصیت نامہ پڑھا گیا, یہ مکتب عقل کا, یہ مکتب حکمت کا, وصیت نامہ کھلا, سارے شیعہ کھڑے ہیں, شاگرد کھڑے ہیں, اہل مدینہ کھڑے ہیں کہ دیکھیں جعفر صادق کے جانشین کون ہیں. امام نے لکھا کہ میرے 5 جانشین ہیں. منصور نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جانشین کا پتہ چلے پکڑ کے لاؤ. کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی. سپاہیوں نے کہا بادشاہ آپ کس کو پکڑیں؟ آپ نے تو کہا اگر جانشین کا پتہ چلے اسے کیا کرو, پکڑ کے لاؤ. کب پھر دوسرے کا دیکھو, کہ میرا دوسرا جانشین والی مدینہ جو آیا تھا پکڑنے کے لیے. اب کب قبلہ آپ کو پکڑوں یا خود کو پکڑوں؟ یہ دونوں جانشینوں میں ہمارا نام لکھ کر گئے. کہ آگے دیکھو کون ہے, کہ تیسرا جانشین میری زوجہ. اب خاتون خانہ پہ کیسے ہاتھ ڈالیں, اور کہ وہ جانشین کیسے ہو سکتی ہیں؟ چوتھے جانشین میرے بیٹے عبداللہ یفتح, جو جسمانی طور پر معذور تھے. 5ویں جانشین موسیٰ کاظم. اب پریشان ہو گئے, بادشاہ سلامت کسے پکڑیں؟ تو منصور نے کہا یہ خود ہی کنفیوز کر کے چلے گئے, لہذا کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ادھر جائے گا, کوئی ادھر جائے گا. اب منصور کو کیا پتا یہ وہ امام ہے جو بصیرت دے کر گیا ہے.